نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق اللہ العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت اللہ رب العزت خود جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تم سب کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. یہ اس لیے کرو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی آ جائے. اللہ کے علاوہ جتنے لوگ، جتنے معبودان کا تمہارے اندر ڈر اور خوف ہے، جتنی چیزوں کا تمہارے اندر ڈر ہے، اللہ کے علاوہ وہ سارا کا سارا نکل جائے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت تمہارے دلوں میں آ جائے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی وہی دین بنایا ہے جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا. اور اللہ رب العزت نے تمہاری طرف یعنی نبی علیہ السلام کی طرف وہی چیزیں ارسال فرمائی ہیں، وہی فرمائی ہیں جو نوح علیہ السلام کو کی تھی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہی دین کی باتیں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی تھی. وہ باتیں کیا تھی کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کو قائم کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ توڑ پیدا نہ کرو، بلکہ اتحاد کے ساتھ اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر نافذ کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرتے چلے جاؤ. کسی بھی میدان کے اندر کہیں بھی یہ نظر نہ آئے کہ مسلمان بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ کس کی بات کر رہے ہیں فرق نظر آئے، اور دوسرے مسلمان کی بات میں فرق نظر آئے. ایسا دین پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دین وہ پیش کرنا ہے جو نوح علیہ السلام نے 950 سال پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیش کیا. اپنے اپنے طریقے پیش نہیں کرنے. ایک اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنے کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور کامیابی صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے طریقے میں. فاتبعونی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری اتباع کرو اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں. آج ہم دین کی دعوت تو دیتے ہیں، دین کا پیغام تو پہنچاتے ہیں، دین کے ہر محاذ پر بات بھی کرتے ہیں، ہر شعبے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں جو ملاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری باتوں کے اندر اثر نہیں رہتا. اس کی وجہ سے ہماری باتوں کے اندر نکتہ چینی کرنے کی لوگوں کو گنجائش نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارا کا سارا عالم، سارا کا سارا کفر اس بات پر مجتمع اور متفق ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اسلام پورے کے پورے عالم کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسلام کو دبانے کے باوجود اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین پورے کے پورے ادیان پر غالب آ کر رہے گا. لیکن جو کمزوری ہے، جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، وہ میرے اور آپ کے طرز عمل میں ہے کہ ہم دعوت تو دین کی دیتے ہیں لیکن دین کے ساتھ جو اپنا مفاد ملاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی، لوگوں کو اس کے اندر منافقت پیدا کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے. اللہ رب العزت نے ساری وضاحت فرمائی. نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو یہی دین دیا. دین کی دعوت کیا تھی
کہ اے لوگوں اللہ کے دین کو اس دنیا میں ثابت قدم کر دو، اللہ کے دین کو اس دنیا میں جما دو، ولا تتفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، آپس میں اتحاد کے ساتھ دنیا کو نظر آنا۔ اب یہ جو قرآن کا مسئلہ ہوا، توہین قرآن کا مسئلہ ہوا کہ الحمدللہ ساری کی ساری امت ایک نظر آ رہی ہے، وہ ترکی ہو، لبنان ہو، شام ہو، یمن ہو، سعودیہ ہو، سارے کے سارے ایک محاذ پر جمع ہیں کہ انہوں نے ہمارے قرآن مقدس کی توہین کی ہے، کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ OIC کو بھی اپنا اجلاس ہنگامی طور پر بلانا پڑ گیا، اور اگر ہم اسی طریقے سے ثابت قدم رہ کر اس احتجاج کو عالمی سطح پر ریکارڈ کراتے رہیں گے، عالمی سطح پر یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، عالمی سطح پر اپنا اتحاد دکھائیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر غالب بھی آئے گا، اور اسلام کے کہنے والے، اسلام کا اعلان کرنے والے پوری دنیا کے اندر سرپرست اعلیٰ نظر آئیں گے، اور اسی طریقے سے اسلام اپنا لوہا منوا کر رہے گا۔ لیکن اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے میں نظر آئیں، ہم جدا جدا نظر آئیں، میں اپنے طریقے کی دعوت دوں، فلاں اپنی پارٹی کی دعوت دے، فلاں اپنے طرز عمل کی دعوت دے، تو یاد رکھیں یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ انا اقیم الدین، دین کو قائم کرنا، ولا تتفرقوا، اس دین کے اندر تفرقہ بازی نہ کرنا۔ یعنی اگر تفرقہ بازی کرو گے تو پھر یہ دین ثابت قدم نہیں ہوگا، بلکہ دین تو کامیابی کی طرف گامزن ہے، دین اپنی عروج کی طرف جاتا رہے گا، لیکن تم جو دین جو ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جس سفر پر، جس راہ پر یہ دین گامزن ہے، اس راہ سے میں اور آپ ہٹ جائیں گے، میں اور آپ اپنا راستہ جدا کر لیں گے جب ہم تفرقہ بازی نہ کریں۔ اس اتحاد کو پوری دنیا میں دکھائیں۔ ابھی اور زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ان چند دنوں کے اندر اپنا اتحاد پوری دنیا میں دکھایا ہے، اس کو اپنے محلوں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، یہ جمعے کا دن جو آ رہا ہے، جمعے کے اجتماعات کے بعد پرزور اس قرآن کی حرمت کے اوپر اعلان کیے جائیں، مظاہرے کیے جائیں، جنہوں نے توہین کی ان کی پرزور مذمتیں کی جائیں، اور اسی طریقے سے ہر سطح کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس آواز کو اٹھایا جائے کہ جس طریقے سے قرآن مقدس، ہماری مقدس کتاب ہے، ہم اس کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ کا تمام امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ کسی ایک کے معبود کو بھی برا بھلا نہ کرے۔ دین اسلام انتشار کی دعوت نہیں دیتا، دین اسلام انتشار پھیلانے کا نہیں کہتا۔ اللہ نے تو خود کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، اہل اسلام تم ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں برا بھلا نہ کہنا؟ کیونکہ تمہارے پاس تو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ تم معبودان باطلہ کو برا نہ کہو، اللہ نے تمہیں منع کر دیا، لیکن تم معبودان باطلہ کو برا بھلا کہو گے، تو یہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس دین کی راہ پر یہ لوگ چل رہے ہیں، تمہارے معبود برحق اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے، نہ جانتے ہوئے دشمنی کے اندر، عدوًا بغیر علم۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم نے ان کے معبودوں کو نہیں چھوڑا تو وہ بھی نہیں چھوڑا۔ اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے سلاطین، جتنے بادشاہ، جتنے عمراء کی طرف خط لکھے، سب نے یہی دعوت لکھی کہ دین اسلام کے اوپر آ جاؤ تو ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر دین اسلام پر نہیں آتے تو پھر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو تم ہمیں اپنے مقابلے میں پاؤ۔ دین اسلام آخر درجے میں جا کر کہتا ہے کہ ہم تم سے مقابلے میں کھڑے ہیں، ورنہ دین اسلام ہمیشہ کردار کی بات کرتا ہے، ہمیشہ نمونے کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا قرآن کریم کو اتار کر اکتفا کر لیا کہ یہ قرآن میں نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے، اب تم اس کو پڑھو اور اپنے لیے راہ نجات نکال لو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اتباع کرو۔ اللہ نے مجھے ہر شعبے کے اندر، ہر فیکلٹی کے اندر، ہر محاذ کے اوپر ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس بھی محاذ پر تمہیں چاہیے، چاہے خدمت کے اندر ہو، چاہے معاشرت کے اندر ہو، چاہے خاندانی معاملات کے اندر ہو، چاہے قاضی القضات کے معاملات کے اندر ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ صفات دے کر بھیجا۔
اس لیے کہ تمہیں کسی بھی معاملے کے اندر یہ نظر نہ آئے کہ ہمیں کیا تعلیم ملی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی صورت کے اندر ہر محاذ میں ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ تم اخلاق دکھاؤ، کردار دکھاؤ، تم اپنے معاملات دکھاؤ، جب جا کر لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد سارے کے سارے مسلمان مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہیں، اور سارے کے سارے صرف اور صرف مدینے میں ہیں، اپنی تجارت کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کے ساتھ رہ رہے ہیں، کاروبار تو سارا وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن جو کچھ معاملات کرتے تھے اس کی وجہ سے 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ کے وقت تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو کتنے صحابہ تھے؟ تقریباً 10,000 یا 14,000۔ کس وجہ سے؟ کہ اخلاق اور کردار کی بات تھی۔ اخلاق اور کردار انہوں نے ایسا کفار کو دکھایا کہ کفار مسلمانوں کے طرز عمل سے خوش ہو گئے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ جو کردار جس بات پر یہ لاتے ہیں وہ یہ کوئی زمین والی بات نہیں ہے، یہ اسی خالق کائنات کی بات ہے، جس خالق کائنات نے، جس انجینئر نے اس انسانی مشینری کو بنایا ہے، اسی انجینئر نے اس انسانی مشینری کو چلانے کے لیے قوانین بھی بنائے۔ آج ہم چھوٹی سے چھوٹی مشین لے لیں تو اس کے لیے کتابچے اور فہرست سے ذرا آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور اگر صحیح نہیں چلا پاتے تو غلط بٹن دبانے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہم اتنی بڑی مشینری، اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار یہ انسان، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک فہرست، ایک لٹریچر، یہ سارا کا سارا بھیجا ہے کہ قرآن کے اس تصور میں، قرآن کے اس دستور کے مطابق اگر یہ انسان چلے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اس کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ یہ ملتا جلتا رہے گا اس کی زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن جو ہمارا دستور حیات ہے، قرآن جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس کے اصول کو چھوڑ کر، اس کی ناموس کو چھوڑ کر، اس کی حرمت کو چھوڑ کر، اس کی عزت کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اپنی تجارت کو محفوظ سمجھیں اور اپنے کاروبار کو سب کچھ سمجھ کر گھروں میں بیٹھے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ بھائی مجھے کھانے کو اچھا مل رہا ہے، پہننے کو اچھا مل رہا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیں کہ جب ہم باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ باطل ہمارے گھروں میں آئے گا، ہمارے محلے اور معاشرے کے اندر آئے گا، پھر اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کو جو خود بری بات پسند نہیں ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تو بری بات کے چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب برا بھلا کسی کے ساتھ کیا جائے، الا من ظلم، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو، مسلمانوں کی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ظلم ہو، تو پھر اس آواز کو اٹھانا چاہیے، پھر اس آواز کو دبنا نہیں چاہیے، اس آواز کو گھروں میں محصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ ایوانوں کے اندر، اعلیٰ مجلسوں کے اندر اس آواز کو اٹھنا چاہیے کہ قرآن مقدس ہمارے دلوں کے اندر کی روشنی ہے، اگر تم اس کو چھیڑو گے تو ہم تمہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم اس کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت عطا فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ پورے عالم کفر کے سامنے اسلام کو مجتمع اور متفق بنا دے، یا اللہ ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے یا اللہ سویڈن میں قرآن کریم کی توہین کی، یا اللہ بے حرمتی کی، یا اللہ جو اس میں ملوث ہیں، یا اللہ ان سب کو سزا عطا فرما، یا اللہ ان سب کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا، یا اللہ اس عالم اسلام کے اندر، یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
آمین برحمتک۔